السلام علیکم۔ اور پریویس ویڈیو میں ہم نے سول 3D کی سیریز میں ہم نے لاسٹ ویڈیو جو تھی اس میں کراس سیکشن ہم نے کیا تھا۔ ابھی ہم اس ویڈیو میں سول 3D کے کوانٹیٹی ٹیک آف اور کراس سیکشن کو ہم کنکلوژن کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے میں کچھ اس کے بارے میں کراس سیکشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سول 3D میں آپ ڈرافٹنگ ایک فائنل سٹیج ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اس کی ٹیکسٹ ہائٹ وغیرہ جو ہیں وہ اپنے سکیل کے مطابق، اپنے لے آؤٹ کے مطابق اور اپنے پیپر سائز کے مطابق وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ پیپر سائز کیا ہونا چاہیے اور ٹیکسٹ ہائٹ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اور سکیل کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے ہم سول 3D کے اس کو آپ میکسیمائز کریں۔ یہاں سے میں اس کے سکیل بڑھا دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیے جو ٹیکسٹ میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ ایلیویشن ورٹیکل ایکسس پہ اور یہ آف سیٹ ہے سینٹر لائن کیا گیا۔ تو میں اس کراس سیکشن پہ تھوڑی بات کروں گا کہ کراس سیکشن ہمارے پاس سب سے پہلے یہ سینٹر لائن، ہم اس کا پلان میں دیکھیں تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ سینٹر لائن ہے، روڈ کا سینٹر لائن، اور اس کے ساتھ یہ روڈ کی وڈتھ ہے، یہ رائٹ سائڈ اور یہ لیفٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا کراس سلوپ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے روڈ ٹائپ پہ اور اسی علاقے کے رین فال پہ۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس کٹ سلوپ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے رائٹ آف وے پہ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹیکنیکلی راک ٹائپ پہ۔ جب ہارڈ راک ہوتی ہے، میں نے 500% لگا دیا جو میرے پاس کوریڈور کا لمیٹڈ، اگر آپ کے پاس ROW ہے تو اس پہ کٹ، آپ اگر شیلو کٹ ہے تو کٹ لگا کے یہاں پہ بریسٹ وال لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سینٹر لائن یہاں پہ بھی ہوتی ہے اسی پوائنٹ، ٹھیک ہے، اور سینٹر لائن یہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ یہ سینٹر لائن جو ہوگی وہ آپ کا پروفائل دے گی نیچرل گراؤنڈ کی۔ یہ جو سینٹر لائن آپ کو پروفائل دے گی جو آپ ڈیزائن کرتے ہو وہ پروپوز گراؤنڈ لیول ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کی گاڑی نے چلنا ہوتا ہے۔ یہ آپ ڈیمارکیشن کے لیے یا اسی پروفائل کو لوکیٹ کرنے کے لیے یہ ڈرا ہوتی ہے۔ تو سول 3D یہ آٹو ڈرا کر دیتا ہے، یہ آپ خود ڈرا کر دیتے ہو، آپ اپنے کے ویلیوز کو لمٹ کر کے، کرو لینتھ کو لمٹ کر کے، اور اس کو گریڈ کو، اس کو گیون گریڈ یا ریکوائرڈ گریڈ کے حساب سے۔ اور یہ آپ نے اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کٹ اور فل آپ کا بیلنس ہو، لیکن کسی کنڈیشن میں ہل ایریا میں ہم کٹ اور فل بیلنس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ گراؤنڈ ایریا میں، پلین ایریا میں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ہے کٹ سلوپ آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ سینٹر لائن اور یہ ریفرنس پوائنٹ آپ لے کے آئیں گے اسمبلی سے، ٹھیک ہے۔ اسمبلی میں آپ اس کے وڈتھ، لین وڈتھ ڈیفائن کریں گے، یہ لین وڈتھ ڈیفائن کریں، سلوپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہ آپ ڈے لائٹ یا اس کو آپ ٹول پیلٹ سے لے کے آتے ہیں، یہاں پہ مختلف آپ خود اس کی کنڈیشن لگا سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں سے آف کر دیتا ہوں فی الحال، یہ پراسپیکٹر ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ سلوپ لگا سکتے ہیں ڈے لائٹ سے۔ جب یہ سلوپ آپ لگاتے ہو اس کے بعد آپ کے پاس پوری اسمبلی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اسمبلی کے بعد آپ اس کے سمپل لائن کوریڈور ڈرا کرتے ہو۔ کوریڈور کیا ہوتا ہے کہ اسی اسمبلی کو آپ کے ڈیزائن پروفائل کو بیس بنا کے رن کر دیتا ہے اور آپ کی جو انسل ہے وہاں تک آپ کی سلوپ جا کے کٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کا کوریڈور بن جاتے ہیں پورا۔ اس پورا کے اوپر آپ سمپل لائن ڈرا کرتے ہو، سمپل لائن سے پھر آپ کے پاس کراس سیکشن لائن بھی ہم کہتے ہیں یا سیکشن لائن بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کے پاس یہ پورا سیکشن بن کے آئے گا۔ یہاں سے جو میرے پاس سامنے پڑا ہوا ہے یہ سینٹرل لائن سے -2.5 یہ آف سیٹ ہے، یہ اس کا ایلیویشن ہے اس پوائنٹ کا۔ تو یہ آپ اس کی اسٹائل میں جا کے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس ویو ایڈٹ ہے، پریویس ویڈیو میں یہ کلیئر میں نے بتا دیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم
سب سے پہلے جائیں گے کوریڈور، کیونکہ ہم کام کریں روڈ کے پروجیکٹ پہ، یا ہم کسی اگر ایسا پروجیکٹ ہے جو جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں، الائنمنٹ، پروفائل، کراس سیکشن، تو ایٹ دا اینڈ ہمیں ارتھ ورک کی کوانٹٹی نکالنی پڑے گی، یا اس سیکشن کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کٹ سلوپ کتنا بنتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے کہ بھی نہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہم اس سے انالیسس کر سکتے ہیں سیکشن سے۔ تو میں یہاں سے پراسپیکٹر سے، اگر یہ غائب ہے، پراسپیکٹر غائب ہے، یہ یہاں پہ آپ کلک کر دیں آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پہ یہاں سے آپ جائے کوریڈور میں جائے، کوریڈور پہ جا کے آپ اس کو رائٹ کلک کریں، سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، یا ڈائریکٹ آپ کوریڈور یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ جائے کوریڈور پراپرٹیز میں، یہ ساری پراپرٹیز اسی کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کوریڈور پراپرٹیز میں جائیں، یہاں سے آپ جائے سرفیس پہ، تو آلریڈی یہاں پہ پچھلے ایک ویڈیو میں نے سرفیس بنائی ہوئی ہے، ڈیٹم ٹاپ دونوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں باؤنڈری دیکھ کر چیک کرتا ہوں، باؤنڈری میں نے لگا دی ہوئی ہے، یہاں سے میں اوکے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جب اوکے ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کوریڈور سرفیس آ جاتی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ سرفیس پہ جائیں، سرفیس پہ آپ دیکھیں کوئی بھی سافٹ ویئر ہو یا کوئی بھی لرننگ ایڈ ہو یا کوئی لرننگ آپ کے پاس کسی بھی چیز میں آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے محنت تو لازمی بات ہے، بغیر محنت کی کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی، اور کوئی چیز بھی آپ اس میں دل لگی پیدا نہیں کرتے ہو، انٹرسٹ اس میں پیدا نہیں کرتے ہو، وہ پھر آپ اس کو لرن نہیں کر جاتے ہو۔ خاص کر سافٹ ویئر کا جو میرا فارمولہ ہے کہ سافٹ ویئر آپ خود سے کرو، کوئی ایک ڈائریکشن لے لو، کسی کی بھی ویڈیو کی ریفرنس سے، نیٹ کی مدد سے، لٹریچر کی مدد سے اسی سافٹ ویئر کے بارے میں، اس کے انٹرفیس کے بارے میں تھوڑا اسٹڈی کریں، اس کے بعد اس میں خود اس میں گھس جائیں، اور وہاں سے آپ خود چیزیں نکال سکتے ہو۔ لیکن آپ اچھے سافٹ ویئر تب سیکھیں گے جب اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہو اپنے کسی بھی پریکٹیکل یوز کے لیے، تب آپ اس کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ کوئی چیز اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس کو گیس کر کے سیکھ دیں اور اس کا یوزز کا پتہ نہ ہو، اس کا پرپس کا پتہ نہ ہو، یہ ڈھونڈیں کہ اس کا پرپس کیا ہے، اس کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں۔ جب وہ بامقصد کوئی چیز ہوگی تو میرے خیال میں تک ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نئی چیز دیکھنے کی کوشش کریے، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کئی چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں، کئی چیزیں آپ کو بہتر نکال سکتے ہیں اپنے مائنڈ سے۔ تو آپ کا مائنڈ ہے، سافٹ ویئر کا سمپل فارمولہ تو یہ ہے کہ گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ والا بات ہے۔ جب اس کو کوئی چیز غلط کریں گے تو وہ رزلٹ بھی غلط دے گا، تو آپ اس کو سمجھ کے ساتھ ساتھ کریں۔ تو یہ تھوڑا سا میرا آپ کو مشورہ تھا۔ ابھی یہاں آپ چیک کریں، یہ کوریڈور سیریز 1، یہ کوریڈور سرفیس بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساتھ اس کے ساتھ کوریڈور کا نشان بھی لگا ہوا ہے چھوٹا، اس کو زوم کر کے آپ چیک کریں، یہاں پہ یہ چیز ریڈی ہے آپ کے پاس۔ ابھی کیا کریں گے، ابھی میں نے مٹیریل اپلائی کرنا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مٹیریل اپلائی آپ یہاں سے انالائز سے بھی کر سکتے ہو، یہاں پہ مٹیریل یہ دیکھیں، کمپیوٹ مٹیریل ہے، یہ والیوم رپورٹ، یہ ساری چیزیں۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، یہاں سے میں نہیں جاتا ہوں، یہاں سے میں کسی بھی سیمپل لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں، کمپیوٹ مٹیریل یہاں سے خود آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک آپ کے پاس ٹول ہے، یہاں پہ کلک کر دیں، آپ سے پوچھ رہا ہے سلیکٹ الائنمنٹ، کون سی الائنمنٹ ہے، یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ الائنمنٹ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ ایٹ اے ٹائم 2-3 پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو اسی فائل میں، تو آپ کے پاس یہ آپ میک شیور کریے کہ آپ جس کا رزلٹ چاہتے ہیں وہی الائنمنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میرے پاس ایک ہی الائنمنٹ ہے، سیمپل لائن بھی مختلف ہوں گے اگر پروجیکٹ آپ کے پاس ایک فائل میں زیادہ ہے۔ یہاں سے میں اوکے کر دیتا ہوں، جب اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں، یہاں میرے پاس دیکھیں، جب آپ کا کوریڈور سرفیس نہیں ہوگا یا آپ کے پاس مختلف پروجیکٹ ہے اسی ریلیونٹ جس کا میں ٹیک آف کوانٹٹی ٹیک آف، یہ بہت ہی امپارٹنٹ لیکچر ہے آج کا، یہ زیادہ تر لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے، اور زیادہ تر یہ آپ کو ملے گا بھی نہیں، تو یہ اس طرح سمپل طریقے سے، تو یہ جو چیز ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ جب آپ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس
ایک سرفیس آئے گی. اگر آپ کے پاس کوریڈور سرفیس ڈیفائنڈ ہی نہیں ہوئی، یہ میں کہتا ہوں ایگزسٹنگ گراؤنڈ سیریز 1. سیریز 1 اصل میں میرا این ایس ایل ہے. سیریز 1 این ایس ایل کا نام بھی دینا چاہیے. یہاں سے میں اس کو چینج کر دیتا ہوں 1 منٹ یہاں پہ، تاکہ چیزیں پہ ریورس میں جاؤں تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پراپرٹیز میں جائیں، یہ سیریز 1 این ایس ایل سال لکھ دیں تاکہ آپ کو آسان ہو. نیچرل گراؤنڈ سرفیس این ایس ایل جو سروے ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس کو اوکے کر دیں. یہ آپ کا این ایس ایل ہو گیا. یہاں سے کمپیوٹ مٹیریل کر دے، اوکے کر دے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آ جائے، اس کو آپ کر دیں این ایس ایل ایگزسٹنگ گراؤنڈ این ایس ایل، ٹھیک ہے. ڈیٹم آپ کر دیں کوریڈور. وہاں پہ ہم نے دونوں لیا تھا، ٹاپ اور باٹم دونوں، تو ہم نے وہاں پہ ڈیٹم ہی ہمارا کام اس پہ کام کرے گا. اس کو میں کر دیتا ہوں اوکے. آپ کا مٹیریل کمپیوٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، جب مٹیریل آپ کا کمپیوٹ ہو تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں کہ میں سمپل لائن کے بارے میں بھی پچھلے ویڈیو میں شاید ہم نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا ہے، تو سمپل لائن کے بارے میں بھی تھوڑا ڈائیورٹ ہوگا. یہاں سے آپ نے کنیکٹ رہنا ہے کہ مٹیریل ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے. ابھی مٹیریل سے آگے ہمارا جو کام ہے وہ ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، جب مٹیریل ڈیفائن ہو یہاں سے ہم سمپل لائن کی طرف اس لیے میں لے کے جاتا ہوں، اس میں نے سلیکشن کے دوران میرے سمپل لائن اوپر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے سمپل لائن پراپرٹیز میں جائے، ٹھیک ہے. سلیکٹ کر دیں. سمپل لائن پراپرٹیز میں آپ کو یہ دیکھیں سیکشن، یہ سارا سیکشن آپ کو اسی سمپل لائن کے اندر ہے، اور اسی سمپل لائن کے اندر ہوں گے تو آپ کو پھر کوانٹٹی ملے گی. آپ میک شیور کریں اس میں کوریڈور ہو، این ایس ایل ہو، آپ کے پاس پروفائل ہو. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا. اس کے بعد یہ مٹیریل کوانٹٹی دیکھیں، ڈائنامک کٹ اینڈ فل بہت ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے ٹاپ اس لیے لیا تھا، ڈیٹم اور ٹاپ. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ڈیٹم اور باٹم ہم نے اس لیے لیا تھا، ہمارے پاس کٹ اور فل دونوں موجود ہیں. اگر وہاں پہ آپ ڈیٹم لیتے یا آپ اس کو باٹم لیتے تو صرف اس میں سے ایک آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں سے سیکشن ویوز میں آپ جائیں تو سیکشن ویوز بھی آپ کے پاس، اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ کے پاس ٹائم سمپل لائن کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کوریڈور کی کٹ لائن ہے وہ آپ کی جو ڈیفائنڈ آپ کی سمپل لائن ہے اس سے پیچھے چلی جاتی ہے، یہاں کہیں چلی جاتی ہے. یہاں پہ تو ادھر تک محدود ہے، یہاں جاتی ہے. تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے، سمپل لائن گروپ، ٹھیک ہے. سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے. سمپل لائن گروپ، یہ گروپ سارا آ گیا. ابھی یہاں پہ اس کو آپ کیا کریں، یہاں سے آپ یہ ہے سلیکٹ کریں، شفٹ پریس کریں اور یہاں تک لے کے آئے، یہاں، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ اس کو چینج کر دیں تو میں کہتا ہوں 40، یہ 40 سارا 40 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ نیچے تک یہاں تک 40. اسی طرح سیم اس کے ساتھ کریں گے. تو ہم اپنے اسی سمپل لائن کی سلیکشن سے پورا اس کا جو وڈتھ ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں، سیکشن لینتھ انکریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ کے پاس سیکشن یہ سارا آپ کے پاس ویو ایڈٹ آ گیا. یہاں سے آپ اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے خود، میں نے کہا نا سافٹ ویئر کو آپ نے چھیڑنا ہے. آپ جب سافٹ ویئر کو نہیں چھیڑیں گے تو پھر آپ خود سے چڑھ جائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے. تو اس کو جتنا چھیڑیں گے، جتنا ٹائم دیں گے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ سے مس ہو جائے، اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اب اگر آٹو ڈسک کا یہ سافٹ ویئر آپ سیکھ جاتے ہو، پھر اس کے بعد ریوٹ ہو گیا، یہ جو جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کا جو یہ سب سے مشکل اس لیے ہے کہ اس میں چیزیں بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ کسی ویڈیو میں ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم کور نہیں کر سکتے. اس کے سیٹنگ، سٹائل، لیئر، وہ چیزیں، یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں. ہم کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ہم سادہ سے سادہ بنائیں تاکہ آپ کو کوئی رزلٹ ملے، کوئی چیز آپ کو پتہ چلے کہ اس کا یوز کیا ہے، تو آپ خود سے چیزیں ڈھونڈ نکالیں گے. تو میری بھی کوشش ہے کہ آپ کو اس کو سمپل سے سمپل بناؤں، اور میک اپ ویڈیوز میں جتنے میری نالج میں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یہاں پہ ہم نے سیکشن ویوز میں آپ کے پاس یہ سارے، میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں. باقی آپ نے تفصیل خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے. سٹائل، یہ کہ روڈ سیکشن ہے، یہ مختلف لینڈسکیپ،
یہ سارے اس کے سٹائل ہے جو بیسک ہیں سیکشن میں. مٹیریل آپ کے پاس ڈیفائن ہو گیا, یہ مٹیریل آپ کے پاس گراؤنڈ, یہ سارا آپ کے پاس. اس لیے اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. یہ آپ کا کٹ فیکٹر ہے, فل فیکٹر ہے. فل فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی کٹ مٹیریل اس کو آپ بیک فل کرتے ہو, تو بیک فل آپ جب کرتے ہو تو وہ مٹیریل کیا ہوتا ہے آپ کے پاس والیوم اس کی زیادہ ہوتی ہے اور مٹیریل آپ کے پاس کم ہوتا ہے, کیونکہ نیچرلی کمپیکٹڈ اور آپ کے کمپیکشن میں فرق ہے. اسی طرح کٹ کیا ہوتا ہے, جب آپ کوئی ایکسکیویشن کرتے ہو تو آپ جب ایکسکیویشن کے دوران آپ کا مٹیریل پھیل جاتا ہے, جو ہارڈ راک یا آپ کی تقریباً ایکسکیویشن آپ کر دیتے ہو یا اس کو بلاسٹنگ کر دیتے ہو, یا جو آپ کی مٹی ہے وہ 70-80% آئی تھنک اس کو آپ گوگل کر کے چیک بھی کر لیں کہ اس کا ایکسپینشن فیکٹر کتنا ہے. 30% تو نارملی ہارڈ راک کا بھی آئی تھنک ہے, اور 70-80% آپ کے پاس سوائل کا ہے جو آپ کے پاس کلے ہے. اس لیے جب آپ اس کو ایکسکیویٹ کرتے ہو تو آپ نے ڈمپر میں ڈالنا ہے, تو ڈمپر کا والیوم اور آپ کی راک ایکسپینشن وہ آپ کے پاس جو کاسٹ پڑ جاتا ہے پھر ریئلٹی میں وہ ڈمپر کے حساب سے پڑتا ہے. تو یہاں پہ آپ اپنا ایکسپینشن فیکٹر ڈال سکتے ہیں, آپ کو کنٹریکٹر ہے اس کو مائنیوٹ وہ چیزیں آپ کرنا چاہتے ہو. اسی طرح آپ اور بھی چیزیں اس میں جتنا میں نے کہا آپ کو چھیڑیں گے, جتنا اس چیز کو دیکھیں گے, یہ ساری چیزیں آپ کو نکل کے آ جائیں گی. میں اس کو یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں جاتا ہوں کہ میں نے جو مٹیریل کمپیوٹ کیا تھا اس کا مجھے یہاں پہ آپ جنریٹ والیوم رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, والیوم یہ جنریٹ ہوگی, لیکن میں ایکسل کے سول 3D کے اندر ایک ٹیبل لے کے آنا چاہتا ہوں. میں انالائز میں جاؤں گا, انالائز کے بعد یہاں پہ جاؤں گا. یہ دیکھیں ٹوٹل والیوم ٹیبل, اس کو میں کلک کر دیتا ہوں. کٹ فل الائنمنٹ یہ سارا آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس حساب سے. تو یہاں سے آپ کے پاس یہ مٹیریل لسٹ ایک ہی تھی, میکسیمم ٹیبل یہ اپنے حساب سے آپ رکھ سکتے. میکسیمم رو پر ٹیبل, رو کتنے ہونے چاہیے, میکسیمم ٹیبل پر سٹیک کتنے ہونے چاہیے, کراس ڈاؤن یہ جو بھی ہے یہ آپ ٹرائل ایرر پہ کریں. میرا مشورہ تو یہ ہے تاکہ آپ کو اتنا بہتر آپ کو سمجھ آ جائے. اس کو میں یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں, اور یہاں سے باہر جا کے یہ فوراً آپ کسی کو بتا سکتے ہو کہ بھائی سر آپ کا سر اتنا آپ کا الائنمنٹ تھی, اتنا اس الائنمنٹ پہ اتنا آپ کا کٹ اینڈ فل نکل رہا ہے, اور اتنی ایکسکیویشن اماؤنٹ بن رہی ہے, ایکسکیویشن کی بجٹ بن رہا ہے, اسٹیمیشن کوانٹٹی یہ ہے اور اسٹیمیٹڈ کاسٹ یہ ہے. تو یہ آپ کسی کو آسانی سے رپورٹ کر سکتے ہیں. تو آئے دیکھتے ہیں زوم ان کر کے. آپ دیکھیے یہ آپ کے پاس ٹیل ایریا میں کٹ ہے, فل آپ کے پاس ہے نہیں, اور زیادہ تر میرے جو جتنے بھی کراس سیکشن تھے آپ دیکھیے یہاں پہ, اس لیے میں دیکھا یہ آپ کو دیکھیں ہیچڈ ہو گیا, آٹومیٹکلی اس کا ہیچنگ کر دیا. میرا ہیچنگ سے اتنا غرض نہیں ہے, میرا کام ہے ریزلٹس کے ساتھ, کیا یہ مجھے ریزلٹ اچھے دے رہا ہے برے دے رہا ہے. یہاں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کا دیکھیے یہ آٹو ریزلٹ دے دیا, آپ اگر کیٹ پہ لگے رہے نا اس کو, تو ہے کیٹ بھی بہترین ٹول ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سول 3D کے مقابلے میں. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا فل ہے نہیں, اور کمولیٹو فل 0.03 کیوبک میٹر یہ آپ کے پاس ٹوٹل آ گیا کمولیٹو کٹ. تو ٹوٹل کٹ آپ کا اس پروجیکٹ کتنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, لیکن یہ ایک امپارٹنٹ ویڈیو ہے, اس کو آپ سٹارٹ سے مس نہ کریں. اگر کوئی چیز میں مسئلہ ہے تو آپ بے شک مجھے بتا سکتے ہیں, اپروچ کر سکتے ہیں.